السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ برکت والا، احترام والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بطور شکر کے پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز ہوئی ہے۔ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا دوسری تاریخوں میں ولادت ہوئی ہے، اس سلسلے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، بعض حضرات 9 کے بھی قائل ہیں، بعض حضرات 8 کے بھی قائل ہیں، اور بھی اس میں اقوال ہیں۔ تو تاریخ کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن دن کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور مہینے کے بارے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی مورخین کا، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن کس تاریخ کے اندر ہوئی ہے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، اس میں امت کا اختلاف ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد نبی مناؤں گا اور جلوس نکالوں گا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں اس معاملے میں تو دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی دونوں ہی جو یہ کام کر رہے ہیں، ایک نہیں کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی پہلو نظر آتا ہے، کیونکہ جو لوگ جلوس نکالتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکالتے ہیں، اور جو نہیں نکالتے ان کا ماننا بھی یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ نے نہیں نکالا اس لیے ہم بھی نہیں نکالیں گے، تو ان کے یہاں سنت کا اتباع ہے، وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ہے بڑھتے دنوں کے ساتھ جو ہے ہر سال نئی نئی چیزیں جلوس کے نام پر ایجاد ہو رہی ہیں، اور صرف جلوس نکالنے پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری خرابیاں، بہت ساری بری چیزیں آج معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں کہ عید میلاد نبی کے جلوس کے اندر گانے بجائے جاتے ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے، اور عورتیں، غیر محرم عورتیں جو ہیں مردوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بھی بہت ساری خرافات، بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر جلوس کے نام پر پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کا تو کہیں سے کہیں تک بھی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جو لوگ نکالتے ہیں ان کو اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں آج اس اختلاف کو ذکر نہیں کروں گا، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ ہر سال بہت سارے بیانات ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں زمینی سطح پر بھی، اور اس سلسلے میں خوب بیانات ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے اپنے اقوال سب دونوں فریق رکھتے ہیں، لیکن کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ جو جس گروہ کا ہے وہ اسی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اسی کو مانتا ہے، فالو کرتا ہے۔ اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں اس پر وقت بالکل ضائع نہیں کریں گے کہ جلوس نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے۔ میں سب سے کہتا ہوں، جو جلوس نکالنے والے ہیں، جو جلوس نہیں نکالنے والے ہیں، دیکھیں آپ وہ کام کریں جو ربیع الاول کا اصل پیغام ہے۔ جلوس نکالنے ٹھیک ہے، لیکن ربیع الاول ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ربیع الاول کے موقع پر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی چیزیں بیان کروں گا جو سب کے لیے مفید ہیں،
اور سب کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ 3 کام خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کرنے چاہیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج ہی سے ہم جو ہے 3 کاموں کو شروع کر دیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا کام ہے رسول اللہ کی سیرت کو ہم پڑھنا شروع کریں، رسول اللہ کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ آپ کی زندگی مختلف مراحل پر مشتمل ہے۔ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات، آپ کی جوانی کے واقعات، نبوت ملنے کی بات کی، آپ کی زندگی، آپ نے دین کیسے پھیلایا، آپ کے اخلاق کیسی تھی، معاملات کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی، پوری زندگی کو آپ کی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ شوہر تھے تو کیسے تھے، کس طرح آپ اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرتے تھے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ کس طرح کے معاملات تھے، آپ تجارت کرتے تھے تو کس طرح سے کرتے تھے، یعنی آپ جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں اس شعبے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے علاوہ کوئی کسی کے طریقے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں ہم جس زندگی کے جس پہلو میں بھی ہم ہیں اور جس شعبے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے بھی ایمان والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا اور سننا، جاننا، کیونکہ اس کے بغیر رسول اللہ کی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ جو رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں آپ کے حالات زندگی کو نہیں پڑھے گا، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا، سننا، جاننا فرض عین ہے، اور رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اگر پڑھنے والے ہیں تو خود سے رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، یا اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم رسول اللہ کی سیرت پر مشتمل بیانات کو سنیں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں جو کام رسول اللہ نے کیے ہیں اور ان کا حکم دیا ہے، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں، یعنی آپ کی منشا کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی سیرت کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے روکا ہے ان سے باز آنے والے بن جائیں۔ اس موقع پر خاص طور پر وہ لوگ جو جلوس نکالتے ہیں، چلو جلوس نکالنا اس حد تک تو گنجائش کسی حد تک نکل سکتی ہے کہ جلوس نکالا جائے، خوشی منائی جائے، لیکن جلوس کے نام پر آج کل جو کام ہو رہے ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، وہ کس حد تک ان کو کیا جا سکتا ہے، شریعت ہمیں کس حد تک ان باتوں کی گنجائش دیتی ہے، ان کو یہاں پر اس چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے محبت کے نام پر غلط چیز پیش کر رہے ہیں، محبت کے نام پر وہ اپنے حصے میں گناہوں کو، اپنے نامہ عمل میں گناہوں کو لکھ رہے ہیں، محبت کے نام پر وہ رسول اللہ کی ناراضگی کو اپنے حصے میں مقدر کر رہے ہیں۔ ان کو یہاں پر اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے ہمیں اس مہینے میں وہ ہے رسول اللہ کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور آپ چونکہ اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے اس مہینے کے اندر ہمیں رسول اللہ جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اس مہینے میں ہمارے اوپر احسان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس، بابرکت، خیر والی ہستی ہمیں عطا فرمائی، ہمیں ان کا امتی بنایا، تو ہماری ذات پر ایک چونکہ بڑا احسان ہوا اس مہینے میں، اس لیے ہمیں رسول اللہ کی ذات پر، آپ کی ذات پر ہمیں درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور 10 برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے درود شریف پڑھنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں، پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ 3 کام اس مہینے میں کرنے ہیں خاص طور پر، اور یہ تینوں کام جو ہے دونوں گروہ کے لیے ہیں، جو جلوس نکالنے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو جلوس نہیں نکالنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ حضرات کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔